السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سورہ بقرہ کی آیت نمبر 124 سے ترجمہ اور تفسیر سیکھیں گے، جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے کہ جب اللہ پاک نے ان کی آزمائش لی اور وہ آزمائش میں پورا بھی اترے۔ چلے سب سے پہلے ہم اپنی آیت نمبر 124 جو ہے وہ اوپن کر لیتے ہیں۔ جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ، اور جب آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو ربہ، ان کے رب نے، بکلمات، کئی باتوں سے، فَأَتَمَّہُنَّ، پھر اس نے وہ پوری کی، قال، تب فرمایا، انی، میں تجھ کو، جاعلک، بناؤں گا تجھ کو، للناس، لوگوں کے لیے، امامہ، پیشوا، قال، فرمایا، ومن ذریتی، اور میری اولاد میں سے بھی، قال، فرمایا، لا ینال، نہیں پہنچے گا، عہدی، میرے عہد کو۔ اب یہاں قال سے اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ نہیں پہنچے گا عہدی، میرے عہد کو، عہد الظالمین، ظالموں کو، کہ میرا عہد جو ہے وہ ظالموں کو نہیں پہنچے گا۔ اور جس وقت امتحان کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ان کے پروردگار نے چند باتوں میں، اپنے احکام میں سے، اور وہ ان کو پورے طور سے بجا لائے، اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ میں تم کو اس کے صلہ میں نبوت دے کر یا امت برہا کر لوگوں کا مقتدا بناؤں گا۔ انہوں نے عرض کیا، اور میری اولاد میں سے بھی کسی کو نبوت دیجیے۔ تو ارشاد ہوا کہ آپ کی درخواست منظور ہے، مگر اس کا ضابطہ سن لیجئے کہ میرا یہ عہدہ نبوت خلاف ورزی قانون کرنے والوں کو نہ ملے گا۔ سو ایسے لوگوں کو تو صاف جواب ہے، البتہ اطاعت کرنے والوں میں سے بعض کو نبوت دی جائے گی۔ اب اس کے معارف مسائل ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے خاص پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مختلف امتحانات اور ان میں ان کی کامیابی، پھر اس کے انعام و صلہ کا بیان ہے۔ اور پھر جب حضرت خلیل اللہ علیہ السلام نے از راہ شفقت اپنی اولاد کے لیے بھی اسی انعام کی درخواست کی، تو انعام پانے کا ایک ضابطہ ارشاد فرما دیا گیا، جس میں حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کی درخواست کی منظوری مشروع صورت میں دی گئی کہ یہ انعام آپ کی اولاد کو بھی ملے گا، مگر جو لوگ اولاد میں سے نافرمان اور ظالم ہوں گے وہ یہ انعام نہ پا سکیں گے۔ حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کے عظیم امتحانات اور مضامین امتحان۔ اب یہاں پر چند باتیں غور طلب ہیں۔ اول یہ کہ امتحان کسی شخص کی قابلیت معلوم کرنے کے لیے لیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ علیم و خبیر ہیں، کسی بھی شخص کا کوئی حال یا کمال ان پر مخفی نہیں۔ پھر اس امتحان کا مقصد کیا تھا؟ اب دوسرا یہ کہ امتحان کس عنوان سے لیا گیا۔ تیسرے یہ کہ کامیابی کس صورت اور کس نوعیت کی رہی۔ اب چوتھا یہ کہ انعام کیا دیا گیا اور اس کی حیثیت کیا ہے۔ پانچواں یہ کہ اس انعام کے لیے جو ضابطہ مقرر کیا گیا اس کی کچھ توضیح اور تفصیل۔ اب ان پانچوں سوالات کے جوابات بالتفصیل جو ہے وہ ملاحظہ فرمائیے۔ پہلی بات کہ امتحان کا مقصد کیا تھا۔ قرآن کے ایک لفظ ربہ نے اس کو حل کر دیا ہے، جس میں یہ بتلایا گیا ہے کہ اس امتحان کے ممتحن خود اللہ تعالیٰ ہیں، اور ان کے اسماء حسنی میں سے اس جگہ لفظ رب لا کر شان ربوبیت کی طرف اشارہ کر دیا گیا ہے، جس کے معنی ہے کسی چیز کو آہستہ آہستہ درجہ کمال تک پہنچانا۔ اب مطلب یہ ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کا یہ امتحان کسی جرم کی پاداش میں یا نامعلوم قابلیت کا علم حاصل کرنے کے لیے نہیں، بلکہ شان تربیت اور ربوبیت اس کا منشا ہے۔ اب ان آزمائشوں کے ذریعے اپنے خلیل کی تربیت کر کے ان کے درجات و مقامات تک پہنچانا مقصود ہے۔
پھر اس جملہ میں مفعول کو مقدم اور فاعل کو مؤخر کر کے یوں ارشاد ہوا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، اس میں ابراہیم علیہ السلام کی جلالت اور شان کو نمایاں فرمایا گیا۔ دوسرا سوال کہ امتحان کس عنوان سے لیا گیا؟ اس کے متعلق قرآن شریف میں تو صرف کلمات کا لفظ آیا ہے، اور اس لفظ کی تفسیر و تشریح میں حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور تابعین رحمہم اللہ کے مختلف اقوال ہیں۔ کبھی کسی نے احکام الہیہ میں سے 10 چیزیں شمار کی، کسی نے 30 بتلائی ہیں، اور کسی نے اور کچھ کم و بیش دوسری چیزیں بتائی ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان میں کچھ اختلاف نہیں۔ وہ چیزیں سب کی سبھی حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کے مضامین امتحان تھے۔ اب ائمہ تفسیر ابن جریر رحمہ اللہ اور ابن کثیر رحمہ اللہ کی یہی رائے ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کے نزدیک علمی جو ہے موشگافیوں سے زیادہ قابل قدر اخلاق و کردار کی عمل ثابت ہے۔ اب یہی مضامین امتحان جن کی تفصیل آگے ہوگی، مدارس کے امتحانات کی طرح فنی اور مسائل اور ان کی تحقیقات نہیں، بلکہ اخلاقی قدروں اور عملی ثابت قدمی کی جو ہے جانچ ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بارگاہ جو ہے اللہ پاک کی بارگاہ میں جس چیز کی قیمت ہے وہ علمی موشگافیاں نہیں بلکہ عملی اور اخلاقی برتری ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کو منظور تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اپنی جو خلت کا خلط خاص عطا فرمائے، اس لیے ان کو سخت امتحانات سے گزارا گیا کہ ان کی تعظیم بھی اتنی ہو دنیا میں، اور ان کی جو ہے اللہ پاک کے ہاں اور زیادہ درجات جو ہے وہ بلند ہو جائیں۔ اب پوری قوم کی جو تھی وہ اپنا پوری بت پرستی میں مبتلا تھی۔ اب اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو ان سب عقائد و رسوم کے مختلف ایک دین حنیف ان کو عطا کیا گیا۔ اس کی تبلیغ اور قوم کو اس کی طرف دعوت دینے کا بارگرہ اور جو بوجھ ہے وہ آپ علیہ السلام پر ڈالا۔ آپ نے پیغمبرانہ جرأت و ہمت کے ساتھ بے خوف و خطر قوم کو خدائے وحدہ لا شریک لہ کی طرف بلایا۔ بت پرستی کی شرمناک رسم کی خرابیاں مختلف عنوانات سے بیان کی، عملی طور پر بتوں کے خلاف جہاد کیا۔ پوری قوم کی قوم آمادہ جنگ جدال ہو گئی۔ بادشاہ وقت نمرود اور اس کی قوم نے آپ کو آگ میں ڈال کر زندہ جلا دینے کا فیصلہ کر لیا۔ اللہ کے خلیل نے اپنے مولا کی رضامندی کے لیے ان سب بلاؤں پر راضی ہو کر اپنے آپ کو آگ میں ڈال دینے کے لیے پیش کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل علیہ السلام کو امتحان میں کامیاب پایا تو آگ کو حکم دیا قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، ہم نے حکم دیا کہ اے آگ تو ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی اور ذریعہ سلامتی بن جا۔ اب جس وقت یہ حکم خداوندی آتش نمرود کے متعلق آیا تو حکم کے الفاظ عام تھے، کسی خاص آگ کی تعین کر کے حکم نہیں دیا گیا تھا۔ اس لیے پوری دنیا میں جہاں کہیں آگ موجود تھی، اس حکم خداوندی کے آتے ہی اپنی اپنی جگہ ہر آگ ٹھنڈی ہو گئی، اور جو نمرود کی آگ بھی اس زمرہ کا جو فرد بن کر ٹھنڈی پڑ گئی۔ اب قرآن میں لفظ بردن کے ساتھ سلامن کا اضافہ اس لیے فرمایا گیا کہ کسی چیز کی ٹھنڈک حد اعتدال سے بڑھ جائے تو وہ بھی برف کی طرح تکلیف بلکہ جو ہے مہلک ہو جاتی ہے۔ اگر لفظ جو ہے سلامن ارشاد نہ ہوتا تو ممکن تھا کہ آگ برف کی طرح ایسی ٹھنڈی ہو جاتی جو بجائے خود ایک عذاب بن جاتی، جیسے جہنم میں ایک عذاب جو ہے زمہریر کا بھی ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ اب اس امتحان سے فارغ ہو کر جو دوسرا امتحان یہ لیا گیا کہ اپنے اصلی وطن کو چھوڑ کر شام کی طرف ہجرت کر جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رضائے خداوندی کی طرف میں قوم و وطن کو بھی خیر آباد کہہ دیا اور ماں اہل و عیال ہجرت کر کے شام میں چلے آئے۔ اب قوم و وطن کو چھوڑ کر ملک شام میں قیام کیا ہی تھا کہ یہ حکم ملا کہ بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور ان کے شیر خوار بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لے کر یہاں سے بھی کوچ کریں۔ جبریل امین
آئے اور دونوں کو ساتھ لے کر چلے۔ راستے میں جہاں کوئی سرسبز جگہ آتی تو حضرت خلیل علیہ السلام فرماتے کہ یہاں ٹھہرا دیا جائے، تو جبرائیل علیہ السلام فرماتے کہ یہاں کا حکم نہیں، منزل آگے ہے۔ جب وہ خشک پہاڑ اور گرم ریگستان آ جاتا ہے جہاں آگے کسی وقت بیت اللہ کی تعمیر اور شہر مکہ کی بستی بسانا مقدر تھا، اس ریگستان میں آپ کو اتار دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے خلیل علیہ السلام اپنے پروردگار کی محبت میں مسرور و مگن اسی چٹیل میدان اور بیاب اور گیاں اور جنگل میں بی بی کو لے کر ٹھہر جاتے ہیں، لیکن یہ امتحان اسی پر ختم نہیں ہو جاتا، بلکہ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ملتا ہے کہ بی بی اور بچے کو یہیں چھوڑ دیں اور خود ملک شام کو واپس ہو جائیں۔ اللہ کا خلیل حکم پاتے ہی اس کی تعمیل میں اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور شام کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ تعمیل حکم ہی اتنی تاخیر بھی گوارا نہیں کی کہ بیوی کو یہ اطلاع ہی دے دیں کہ مجھے چونکہ خدا کا یہ حکم ملا ہے اس لیے میں جا رہا ہوں۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام جب آپ کو جاتے ہوئے دیکھتی ہیں تو پکارتی ہیں، مگر آپ جواب نہیں دیتے، پھر پکارتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اس خالی میدان میں ہمیں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ اس کا بھی جواب نہیں دیتے، مگر وہ بیوی بھی خلیل اللہ علیہ السلام کی بیوی تھی، سمجھ گئی کہ ماجرا کیا ہے اور کہنے لگی کہ کیا آپ کو اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم ملا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو بھی جب حکم خداوندی کا علم ہو گیا تو نہایت اطمینان کے ساتھ فرمایا کہ جائیے، جس مالک نے آپ کو چلے جانے کا حکم فرمایا ہے وہ ہمیں بھی ضائع نہیں کرے گا۔ اب حضرت ہاجرہ علیہ السلام اپنے شیرخوار بچے کے ساتھ اس خشک جنگل میں وقت گزارنے لگتی ہیں۔ پیاس کی شدت پانی کی تلاش پر مجبور کرتی ہے۔ بچے کو کھلے میدان میں چھوڑ کر صفا مروہ کی پہاڑیوں پر بار بار چڑھتی اترتی ہیں کہ کہیں پانی کے آثار نظر آئیں یا کوئی انسان نظر آ جائے جس سے کچھ معلومات حاصل کریں۔ 7 مرتبہ کی دوڑ دھوپ کے بعد مایوس ہو کر بچے کے پاس لوٹ آتی ہیں۔ صفا و مروہ کے درمیان 7 مرتبہ دوڑنا اسی کی یادگار کے طور پر قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے احکام حج میں ضروری قرار دیا گیا ہے۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام اپنی دوڑ دھوپ ختم کرنے اور مایوس ہونے کے بعد جب بچے کے پاس آتی ہیں تو رحمت خداوندی نازل ہوتی ہے۔ جبریل علیہ السلام امین آتے ہیں اور اس خشک ریگستان کی زمین سے پانی کا ایک چشمہ نکال دیتے ہیں جس کا نام آج زمزم ہے۔ پانی کو دیکھ کر اول جانور آ جاتے ہیں، پھر جانوروں کو دیکھ کر انسان پہنچتے ہیں اور مکہ کی آبادی کا سامان ہو جاتا ہے۔ ضروریات زندگی کی کچھ آسانیاں مہیا ہو جاتی ہیں۔ نومولود بچے کو جن کو آج حضرت اسماعیل علیہ السلام کہا جاتا ہے نشوونما پاتے ہیں اور کام کاج کے قابل ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام باشارات ربانی گاہ تشریف لاتے ہیں اور بیوی اور بچے کو دیکھ جاتے ہیں۔ اس وقت پھر اللہ تعالیٰ اپنے خلیل کا علیہ السلام کا تیسرا امتحان لیتے ہیں۔ یہ بچہ اس بے کسی و بے سر و سامانی میں پروان چڑھا اور بظاہر اسباب آپ کی تربیت و شفقت سے بھی محروم رہا۔ اب والد ماجد کو بظاہر یہ حکم ملتا ہے کہ اس بچے کو اپنے ہاتھ سے ذبح کر دو۔ ارشاد قرآنی ہے، قرآن پاک کی آیت ہے، فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُونِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ۔ جب بچہ اس قابل ہو گیا کہ باپ کے ساتھ کام کاج میں کچھ مدد دے سکے تو ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا کہ اے بیٹے، میں خواب میں یہ دیکھتا ہوں کہ تجھ کو ذبح کر رہا ہوں، تو بتلایا کہ تیرا کیا خیال ہے، بتا۔ پھر فرزند نے عرض کیا کہ ابا جان، آپ کو جو حکم ملا ہے اس کی تعمیل کیجیے، آپ مجھے بھی اس کی تعمیل میں انشاءاللہ ثابت قدم پائیں گے۔ اس کے بعد کا واقعہ حضرت مسلمان جانتا ہے کہ حضرت خلیل علیہ السلام صاحبزادے کو ذبح کرنے کے لیے مینا کے جنگل میں لے گئے اور اپنی طرف سے حکم حق اللہ تعالیٰ کی پوری تعمیل کر دی۔
مگر وہاں مقصود بچے کو ذبح کرانا نہیں بلکہ شفیق باپ کا امتحان کرنا تھا۔ واقعہ خواب کے الفاظ میں غور کیا جائے کہ اس میں یہ نہیں دیکھا تھا کہ ذبح کر دیا، بلکہ ذبح کا عمل کرتے دیکھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کر کے دکھایا، اور اس عمل کو بذریعہ وہی منام دکھلانے میں بھی شاید یہی مصلحت ہو کہ بذریعہ کلام حکم ذبح دینا منظور نہ تھا۔ اسی وجہ سے ارشاد ہوا کہ صدقت الرؤیا، کہ خواب میں جو کچھ دیکھا تھا آپ نے اس کو پورا کر دیا۔ جب اس میں وہ پورے اترے تو اللہ تعالیٰ نے جنت سے اس کا فدیہ نازل فرما کر اس کی قربانی کا حکم دیا، اور یہ سنت ابراہیمی آنے والی دنیا کے لیے دائمی سنت بن گئی۔ یہ کرے اور سخت امتحانات تھے جن میں حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کو گزارا گیا۔ اس کے ساتھ ہی دوسرے بہت سے اعمال و احکام کی پابندیاں عائد کی گئیں، جن میں سے 10 خصائل فطرت کے نام سے موسوم ہیں، جن کا تعلق بدن کی صفائی ستھرائی اور پاکی سے ہے، اور یہ خصائل فطرت آنے والی تمام امتوں کے لیے بھی مستقل احکام بن گئے۔ حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو ان تمام امور کے لیے تاکیدی احکام دیے، اور ابن کثیر رحمہ اللہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ایک روایت میں یہ بھی نقل کیا ہے کہ پورا اسلام 30 حصوں میں دائر ہے، جس میں سے 10 سورہ برات میں مذکور ہیں، اور 10 سورہ احزاب میں، اور 10 سورہ مومنون میں ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان تمام چیزوں کا پورا حق ادا کیا اور ان سب امتحانات میں پورے اترے اور کامیاب رہے۔ اب سورہ برات میں مومنین کی صفات بیان کرتے ہوئے مسلمانوں کی 10 مخصوص علامات اور صفات کا اس طرح بیان کیا گیا ہے: التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف وناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ وہ ایسے ہیں جو توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حمد کرنے والے، روزہ رکھنے والے، رکوع و سجدہ کرنے والے، نیک باتوں کی تعلیم کرنے والے اور بری باتوں سے روکنے والے، اور اللہ تعالیٰ کی حدود کا خیال رکھنے والے، اور ایسے مومنین کو آپ خوشخبری سنا دیجیے۔ اور سورہ مومنون کی 10 صفات یہ ہیں: قد افلح المؤمنون، یہاں سے کہ یقیناً اس مسلمانوں نے فلاح پائی جو اپنی نماز میں خشوع و خضوع کرنے والے ہیں، اور جو لغو باتوں سے برکنار رہنے والے ہیں، اور جو اپنی آپ کو پاک کرنے والے ہیں، اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، لیکن اپنی بیویوں سے یا اپنی لونڈیوں سے، کیونکہ ان پر کوئی الزام نہیں۔ ہاں، جو اس کے علاوہ طلبگار ہوں، ایسی لوگ جو ہیں حد سے تجاوز کرنے والے ہیں، اور جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کا خیال رکھنے والے ہیں، اور جو اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، اور ایسے ہی لوگ وارث ہونے والے ہیں جو فردوس کے وارث ہوں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور اسی طرح جو ہے سورہ احزاب میں جو 10 صفات ہیں وہ ہیں: ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، یہاں سے لے کے اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، کہ بے شک اسلام کے کام کرنے والے مرد اور اسلام کے کام کرنے والی عورتیں، اور ایمان لانے والے مرد اور ایمان لانے والی عورتیں، اور فرما برداری کرنے والے مرد اور فرما برداری کرنے والی عورتیں، اور استباس مرد اور راست باز مرد اور راست باز عورتیں، اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، اور خشوع کرنے والے مرد اور خشوع کرنے والی عورتیں، اور خیرات کرنے والے مرد اور خیرات کرنے والی عورتیں، اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والی عورتیں، اور بکثرت اللہ کو یاد کرنے والے مرد اور اللہ کو بکثرت یاد کرنے والی عورتیں۔ ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ اب جو 30 جو ہے خصوص جو ہے خصلتیں ذکر فرمائی ہیں، جو 10 مخصوص علامہ سورہ برات مطلب کہ سورہ توبہ میں تھی، اور 10 مومنون میں تھی، اور 10 احزاب میں تھی، وہ 30 کی 30 اب ذکر کر دی گئی ہیں، ٹھیک ہے، آپ کو جو ابھی کمپلیٹ ہوئی ہیں۔ اس کے بعد
مفسر القرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس ارشاد سے معلوم ہوا کہ مسلمان کے لیے جتنی علمی، عملی اور اخلاقی صفات مطلوب ہیں ان تینوں صورتوں کی چند آیات میں جمع کر دی گئی ہیں، اور یہی وہ صفات کالمات ہیں جن میں حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کا امتحان لیا گیا۔ اب ایک طرف تو یہ معلوم ہوا کہ حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کو اس کامیابی کے صلے میں امامت خلق اور پیشوائی کا انعام دیا گیا، اور دوسری طرف یہ بھی معلوم ہوا کہ خلق خدا کے امام و مقتدا اور پیشوا بننے کے لیے جو امتحان درکار ہیں وہ دنیا کے مدارس اور یونیورسٹیوں جیسے امتحان نہیں، جس میں چند مسائل کی فنی تحقیق اور علمی موشگافی کو کامیابی کا اعلیٰ درجہ سمجھا جاتا ہے۔ اس عہدے کے حاصل کرنے کے لیے ان 30 اخلاقی و عملی صفات میں کامل اور مکمل ہونا شرط ہے، جن کا ذکر ابھی بحوالہ آیات آ چکا ہے۔ اب ایک بات کی بھی وضاحت ہو گئی کہ جو امامت اور پیشوائی ایک حیثیت سے اللہ تعالیٰ کی خلافت ہے، اور یہ کسی ایسے شخص کو نہیں دی جا سکتی جو اس کا باغی اور نافرمان ہو۔ اس لیے مسلمانوں پر لازم ہے کہ اپنے اختیار سے اپنا نمائندہ یا امیر کسی ایسے شخص کو مقرر نہ کریں جو اللہ تعالیٰ کا باغی یا نافرمان ہو۔ یہاں پر ہماری تفسیر کمپلیٹ ہو گئی۔ صدق اللہ العظیم۔